اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم معجزہ معراج کا عطا فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور احادیث صحیحہ معتمدہ میں بھی موجود ہے۔ آج کے ہم اس شارٹ کلپ کے اندر صرف یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ معراج کا انکار کرنا کیسا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے یعنی مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک کا جو ذکر ہے وہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی۔ تو اتنا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ باقی آسمانوں کی سیر، منازل قرب میں پہنچنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری کائنات کی سیر کرنا، اور پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، جنت و دوزخ، سدرۃ المنتہا، مکان لا مکان، نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کرنا، یہ احادیث معتمدہ سے ثابت ہے، تو جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ تو اس کا منکر، انکار کرنے والا یہ گمراہ ہوگا۔ اور معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ روح و جسم کے ساتھ کروائی گئی۔ اس پر بہت سارے دلائل ہیں۔ سب سے پہلے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعبدہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی راتوں رات، تو عبد قرآن مجید کے اندر تقریباً 11 مقامات پر موجود ہے۔ تو عبد سے مراد پورا جسم و روح کے ساتھ انسان مراد ہوتا ہے، پورا رجل مراد ہوتا ہے، پورا انسان مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عبد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح و جسم کے ساتھ یہ معراج کروائی گئی اور یہ معجزہ عطا کیا گیا۔ واقعہ معراج پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ واقعہ معراج بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کس طرح کھربوں میل کا فاصلہ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر زمین سے آسمانوں، مکان لا مکان، سدرۃ المنتہا پر چشم زدن میں پہنچ جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر اسی طرح وہ دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ زمین کے باہر خلا میں ہوا کے اندر بندہ سٹیبل نہیں رہتا کیونکہ وہاں ہوا نہیں ہوتی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے ملے جلے اعتراضات ہوتے ہیں کہ جیسے بقیہ سیاروں کی شعاعیں ہیں، بالخصوص سورج کی شعاعیں ہیں، تو وہ اتنی تیز ہوتی ہیں اگر خطہ ارض سے باہر نکلیں تو وہ شعاعیں بندے کو بزم کر دیں گی، جلا ڈالیں گی، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کے جتنے بھی دماغوں کے اندر شکوک و شبہات آتے ہیں، تو اس بنا پر وہ لوگ یہ بھی استدلال کرتے ہیں اعتراض کرنے والے کہ معراج خواب میں ہوئی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنودگی کی حالت میں تھے اور نیند میں چلے گئے اور عالم رؤیا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دیکھیں فضائی سفر پر انسان نے، جدید ٹیکنالوجی نے کنٹرول کر لیا ہے، اور آخر کار علم کی قوت پر دسترس رکھتے ہوئے یہ انسان خلا ماورائے خلا میں پہنچ چکا ہے، اور 20-20 ہزار کلومیٹر فٹ کی بلندی پر جہاز اس نے اڑا دیے ہیں، اور طرح طرح کی جو ہے وہ اس نے ایجادات کی ہیں کہ ماورائے خلا پر بھی کنٹرول کر لیا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل والوں کی عقل میں نہ آئے۔ تمام معجزات انبیاء اور رسول کے اسی قسم سے تھے۔ جب انسان یہ طاقت رکھتا ہے کہ سائنسی ترقی کی بنیاد پر وہ ایسی ایسی چیزیں بنا لے جو زمینی مرکز ثقل سے باہر نکل سکتی ہیں، ایسی چیزیں تیار کر لے جو فضائے زمین سے باہر کی ہولناک شعاؤں کے ذریعے سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور مشق کے ذریعے سے بے وزنی کی کیفیت میں رہنے کی عادت پیدا کر لے، یعنی کہ جب انسان اپنی محدود قوت و عقل کے ذریعے سے اتنا کچھ کر سکتا ہے، تو یہ تو میرے کریم مولا نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو
اپنے پیارے کو معجزہ عطا فرمایا ہے۔ یہ معراج تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا سیر کے لیے، تو یہ تو اس ہستی نے کارنامہ فرمایا ہے کہ جو کن کہے فیکون تو فوراً ہو جائے، جس کے آگے چوں چرا کسی قسم کا کوئی بھی عذر نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر دیکھیں کیسی سواری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، براق برق ان سے نکلا ہے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو عربی کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براق سواری کی سپیڈ ایسی کہ ایک قدم زمین پر تو دوسرا حد نگاہ تک، دوسرا آسمانوں پر۔ دیکھیں نگاہ ہم آسمان پہ ڈالتے ہیں، ہم نیچے سے اوپر دیکھتے ہیں تو آسمان پہ ہماری نظر پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر اس کی دنیاوی مثال بھی موجود ہے، آپ کے گھر کا بریکر گر جاتا ہے، پیچھے گرڈ سے مین فیڈر بند کر دیا جاتا ہے، تو جب اس کو دوبارہ سے آن کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں اپنا بریکر آن کرتے ہیں، تو چشم زدن میں ایک سیکنڈ کے اندر جو چیز جہاں چل رہی ہو، پیچھے کال کوٹری کے اندر چلتا ہوا بلب بھی فوراً روشن ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ایک انسان کی عقل کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کی سپیڈ۔ اور جہاں پر اللہ کا حکم ہو، جہاں پر اللہ کا امر ہو، تو وہاں پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ فرشتوں کی بارات کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی عزت و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں، اور پھر سارے عالم کی بلکہ عالمین کی سیر کروائی جاتی ہے۔ تو اس لیے جو اعتراض کرتے ہیں وہ عقل سے عاری لوگ ہیں، اور واقعہ معراج یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ واقعہ معراج پر ایمان لائے۔ اور دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے معراج کے واقعے کا انکار کرنا کفر ہے، اور باقی آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا، مکان لا مکان، نہ جانے کہاں کہاں کی سیر، یہ حدیث صحیحہ معتمدہ سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا، نہ ماننے والا وہ گمراہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔